میں سگریٹ پکڑے اور فل والیوم میں گانے لگاتے ہوئے احد خان زادہ اپنی گاڑی کو سڑک پر بھگاتا جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ سڑک ویران سنسان تھی۔ سگریٹ لبوں میں دبا کر اس نے دھوئیں کا مرغولا ہوا میں شامل کیا تھا۔ احد کی گاڑی کو ایک دم بریک لگ گئی۔ گاڑی بند ہو گئی تھی۔ اس نے کافی کوشش کی کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے، لیکن گاڑی تو سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ احد کو بہت غصہ آیا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ پر اس کا گھر تھا۔ اس نے گاڑی کو لاک لگایا اور موبائل گاڑی سے اٹھا لیا اور سوچا اب چل کر ہی گھر پہنچ جاتا ہوں، لیکن ابھی اس نے 10 قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ اسے محسوس ہوا کہ دائیں جانب جھاڑی کے پیچھے کچھ ہے۔ ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی رو رہا ہے۔ پھر ہچکیوں کی آواز آنے لگی۔ احد نے موبائل کی لائٹ آن کر کے دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، کیونکہ 2 دن سے وہ بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی میں اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ پروجیکٹ جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اسے نہیں ملا۔ اسی وجہ سے سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بوجھل ہو چکی تھی اور نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے لگا شاید یہ میری طرف غلط فہمی ہے، یہاں پر تو کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ کچھ دوری پر اس کا گھر آنے والا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک لڑکی کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ آواز ایسی تھی کہ احد خانزادہ کے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پھر اپنے آس پاس دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر بولا کون ہے؟ یہاں پر کون ہے؟ لیکن ایک مرتبہ پھر بالکل خاموشی تھی۔ اچانک اس کی چھٹی حس یہ اشارہ کرنے لگی کہ کہیں یہاں پر کوئی چیز تو نہیں جو اسے اکیلا دیکھ کر تنگ کر رہی ہے۔ جیسے ہی اسے یہ خیال آیا اس نے تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ احد نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، وہاں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا۔ پھر اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ بھاگ کر 10-15 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک درخت کے پیچھے سے بھاگتی ہوئی لڑکی اس کے سامنے آ گئی۔ وہ بھی بھاگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کے سامنے آئی احد اس سے ٹکرایا اور وہ گر گئی، یہاں تک کہ وہ بھی گر گیا تھا۔ جب غور سے دیکھا تو وہ لڑکی عروسی لباس پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس قدر خوبصورت اور جوان کہ وہ تو اس سے نظریں نہ اٹھا پایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، پتہ نہیں انسان بھی ہے کہ نہیں، کوئی چڑیل ہی نہ ہو۔ اسے اپنی ماما کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ اکثر اسے کہا کرتی تھی بیٹا جلدی گھر آیا کرو، کیونکہ ہمارا گھر روڈ سے بہت پیچھے تھا، وہاں مغرب کے بعد آمد و رفت ختم ہو جاتی تھی۔ احد نے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھنے کی ہمت کی۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب غور سے دیکھا تو وہ واقعی ہی لڑکی ہی تھی۔ اس نے اسے سر سے پیر تک ایک نظر دیکھا، اس کے وجود پر نظر دوڑائی۔ عروسی لباس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سرخ کی ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے احد کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی پلیز میری مدد کریں، میں آپ کو نہیں جانتی لیکن خدا کے لیے آپ میری مدد کریں، مجھے ان ظالموں سے بچا لیں، وہ مجھ پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے تو آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں یا پھر کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیں، میں یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ لوگ مجھ تک پہنچ جائیں۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر احد کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس کا دل تو اس کے خوبصورت سراپے پر آ چکا تھا۔ احد نے اسے کہا آپ فکر مت کریں، میں آپ کی مدد کروں گا، میرے پاس آپ خود کو بالکل محفوظ سمجھیں۔ احد نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جب اس کا نرم ہاتھ اس کے ہاتھوں میں آیا تو احد کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اس کے نرم و نازک وجود کو اپنے ساتھ جوڑ لوں۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی بے تحاشا روئی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پتہ نہیں کہاں سے بھاگ کر آئی تھی۔
आहत ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ चलो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। वो उसे जितना इम्प्रेस कर सकता था, इसने इससे किया। आहत इसे अपने बंगले में ले आया। खुशकिस्मती से इसके मामा पापा एक हफ्ते के लिए दुबई गए हुए थे। इसकी मामा जाते हुए काम वाली को भी छुट्टी देकर गई थी। एक गार्ड था। आहत ने इसे भी कुछ देर पहले फ़ोन करके कह दिया था कि तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। दरवाजे पर वो भी मौजूद नहीं था। मेन गेट गार्ड ने आहत के लिए खोल रखा था। लाउंज के दरवाजे की चाबी आहत के पास थी। इसने दरवाज़ा खोला और इस लड़की को अंदर ले आया। जैसे ही इसने घर के अंदर कदम रखा तो कांपते हुए वो गिर गई। इसका सांस फूल रहा था। इसके पाँव पर कांटे चुभे हुए थे। आहत खानजादा ने इसके पाँव की तरफ देखा। इसे इस लड़की पर तरस आने लगा। शायद घर वाले इसकी ज़बरदस्ती शादी करने वाले थे, इसीलिए ये भागकर आ गई। इसके हाथों पर भी जख्म थे। ऑफ वाइट कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके दूध के रंग जैसे बाजू आहत को मजीद मचलने पर मजबूर कर रहे थे। इसने जल्दी में साइड टेबल पर पड़े हुए जग से पानी डालकर इसे दिया। लड़की ने पानी पीना शुरू किया। इसके हाथ कांप रहे थे। ग्लास से पानी उछलकर गिरने लगा, जो इसके मुंह से होता हुआ गर्दन और फिर इसके कपड़ों को भिगोने लगा। वो पानी के कतरे जहाँ जहाँ जा रहे थे, आहत खानजादा की नज़र भी इनके साथ साथ चल रही थी। वो कोई इस किस्म का लड़का नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों इस वक्त वो इसे बहुत अच्छी लग रही थी। जब इस लड़की ने आहत की तरफ देखा तो आहत ने झट से अपनी नज़रें इसके वजूद से हटा ली। वो इसके सामने सोफे पर बैठी हुई थी। इसने फर्श पर अपना पाँव रखा तो इसके मुंह से आह की आवाज़ निकली। शायद इसे कोई कांटा चुभा था। तभी जल्दी से इसने अपना पाँव ऊपर किया और टेबल पर रख दिया। अपने पाँव पर कांटों को देखकर वो परेशान हो गई थी। इसने आहत की तरफ देखा और कहने लगी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन लोगों से बचा लिया है। अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ रुक जाती तो हो सकता था वो वहाँ तक पहुँच जाते। आहत के मामा पापा दुबई गए हुए थे। वो इनका इकलौता बेटा था। खूबसूरत भी था। लड़कियां इस पर मरती थी, लेकिन इसने आज तक किसी लड़की को लिफ्ट नहीं करवाई थी। हाँ, ये बात अलग है कि वो पार्टी में जाना, क्लब जाना, देर तक अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमते रहना, ये सब इसकी आदत थी। लेकिन आज इसे देखकर आहत को पता नहीं क्या हो गया था। आज तक इसने किसी लड़की के साथ गलत नहीं किया था। इस लड़की को देखकर इतना तो वो पहचान गया था कि ये लड़की शरीफ इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती है। आहत ने सोचा, एक रात की दुल्हन ही सही, इसके साथ कुछ वक्त गुजार लूँगा। इसने कौन सा मेरा कुछ बिगाड़ लेना है। यही सोचकर वो इसके पास चला आया। आहत ने इसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। वो घबराकर इसकी तरफ देखने लगी। कुछ देर पहले जो इसकी आंखों में इस शख्स के लिए एतबार और यकीन था, वो एतबार ख़त्म हो गया था। इसने आहत का हाथ झटका और उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो दुबली पतली लड़की वो कैसे आहत खानज़ादा जैसे कुड़ैल नौजवान को पीछे हटा सकती थी। इस जालिम शख्स ने इसे बाजू से पकड़कर दबोचा और कमरे में ले गया। वो चिल्लाती रही, चीखती रही, कहने लगी, मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। मैंने तो सिर्फ आपसे मदद मांगी थी। आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए थे। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मैं जल्दी ही यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे कुछ मत कहें। लेकिन इसने इस लड़की की एक ना सुनी। इस शख्स की नज़र में ये आंसू कोई अहमियत नहीं रखते थे। इसने चीखती चिल्लाती रोती हुई लड़की को बेड पर गिरा दिया। इसके सर पर मौजूद दुपट्टे को पकड़ा और खींचते हुए उतार कर फेंक दिया। इसके सारे बाल बिखर चुके थे। वो सिसकने लगी, बार बार बेड से उतरने की कोशिश करती, यहाँ तक कि आहत के आगे इसने हाथ जोड़ दिए। कहने लगी, मैं आपके कदमों में गिरने को तैयार हूँ। खुदा के लिए मेरी इज़्ज़त पर हाथ मत डालें। मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इज़्ज़त के। मुझ पर रहम करें। लेकिन इस वक्त इस शख्स के अंदर हैवानियत थी। वो इस खूबसूरत लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो धक्के देती रही, लेकिन आहत के आगे बढ़कर और फिर इसके बाद जो कुछ हुआ, इसकी सारी मज़ाहमतें ज़ाया गई थीं। वो रोती रही, इसे खुद से दूर करती रही, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बिल्कुल खामोश हो गई थी।
احد خانزادہ نے اپنی ساری شدتیں اس پر لٹانے کے بعد ایک جانب کو بیٹھ گیا۔ جب احد نے دوبارہ اس لڑکی پر نظر ڈالی تو اس کا خوبصورت وجود اسے ایک مرتبہ پھر اپنی جانب آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ احد نے خود کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا تھا کہ بیچاری پہلے ہی زخمی ہے اور اس کی وجہ سے اس حالت تک بھی پہنچ چکی ہے۔ اسے اس پر ترس آ گیا۔ صبح جب احد کی آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ احد کو لگا تھا کہ وہ شاید چلی گئی ہوگی۔ اسے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کمرے میں آگے پیچھے نظریں دوڑائیں لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ احد نے اٹھ کر باتھ روم میں چیک کیا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ کل رات کے خوبصورت لمحے اسے یاد آنے لگے لیکن ساتھ ہی اس کا ضمیر بھی اسے گالیاں دے رہا تھا۔ احد کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی جب بھی وہ لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا۔ وہ روتی ہوئی لڑکی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ اس کے بندھے ہوئے ہاتھ، اس کی منتیں کرنا اسے یاد آ رہا تھا۔ کس طرح وہ ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی اور وہ کتنا خود غرض بنا ہوا تھا۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ میرے پاس سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کیا تھا، یہ سوچ سوچ کر وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ احد کو پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں دیکھا کہیں پانی نہیں رکھا ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ لڑکی دروازے کے باہر ایک طرف بیٹھی تھی۔ وہ وہیں دروازے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کافی سوجی ہوئی تھی۔ جب احد پر نظر پڑی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ احد کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید تم اب تک جا چکی ہوگی یا پھر آ کر میرے ساتھ لڑائی کرو گی، مجھے بد دعائیں دو گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ احد کے قریب آئی، احد نے غصے سے اس سے کہا کہ تم ابھی تک یہاں سے گئی کیوں نہیں ہو؟ لیکن اس لڑکی نے احد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگی پلیز آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ میرے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ تو آپ نے بنا لیا ہے۔ میرا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ پلیز مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کی بات سن کر تو احد کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ شادی اور وہ بھی تم سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماما پاپا نے جو میرے لیے خواب دیکھ رکھے ہیں، ایک دم جب میں تمہیں ان کے سامنے لے کر جاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا کہ یہ اس طرح کیسے سوچ سکتی ہے۔ اس نے اسے غصے سے کہا جاؤ یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں اور تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے میں کتنی مصیبت میں پڑ سکتا ہوں۔ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، گھر سے کیوں بھاگی، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تمہارے بارے میں تمہارے ماں باپ کون ہیں، کیا پتہ تم کسی دوسرے شخص کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، میں تو یہ تک نہیں جانتی۔ لیکن وہ پھر رونے لگی اور کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی شخص کے لیے گھر نہیں بھاگی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر احد کی منتیں کر رہی، مجھے یہاں سے مت نکالیں، لیکن احد نے گارڈ کو آواز دی اور گارڈ نے اس لڑکی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس مصیبت سے جان چھڑواؤں۔ گارڈ بھی احد کو حیرت سے دیکھ رہا تھا لیکن اس کے دل میں ذرا برابر بھی شک نہیں آیا تھا کیونکہ احد وہ خانزادہ ہے جس نے آج تک کبھی اس طرح کا کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ وہ چلی گئی تبھی احد نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ چلو شکر ہے جان چھوٹی، بلا وجہ ہی گلے پڑ رہی تھی، شادی کر لو۔ اس کا سر ابھی تک بھاری تھا۔ وہ کمرے میں آ گیا لیکن کمرے کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر احد کو اس کی یاد آنے لگی۔ بستر پر نظر دوڑائی تو رات کا سین سراپا یاد آنے لگا۔ خیر اسے نیند آ رہی تھی، سر جھٹکا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ واش روم میں گھس گیا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ موبائل پر اس کے پاپا باسم خانزادہ کی کال تھی۔ ہیلو میرے شیر، بتاؤ کیا حال ہے؟ ہم تمہیں بہت یاد کر رہے تھے۔ یہاں آ کر تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ تمہیں بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ لیکن تم نہیں آئے۔ وہ تھوڑا شرمندہ سا ہوا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں اس نے بہت غلط کام کر دیا تھا، لیکن احد نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ پھر وہ آفس چلا گیا۔ وہاں سارا دن اتنا زیادہ کام تھا کہ وہ سب کچھ بھول گیا۔ رات کو لیٹ گھر آیا اور آتے ہی سو گیا۔ جب وہ گہری نیند میں تھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ جب کمرے میں دیکھا تو وہ لڑکی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔
احد نے گہری سانس لی، گلاس اٹھا کر جلدی سے پانی پیا۔ پانی پی کر پھر لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی لیٹا اسے اپنا سانس پھولتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب آنکھیں بند کی تو وہ پھر سے سامنے آ گئی۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ پتہ نہیں وہ بیچاری کس مصیبت میں تھی، کہاں سے آئی تھی اور اب پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ احد خان زادہ کی بے چینی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دن تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کا دل شاید اس لڑکی کو اپنا تسلیم کر چکا تھا۔ ان دنوں احد آفس میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، ایک عجیب بے چینی تھی۔ احد نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، اس کے دوست نے بھی بہت مدد کی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اب اسے راتوں کو سکون سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ہر پل اس کی یاد آتی، پریشانی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگ گئی ہو جن سے بھاگ رہی تھی۔ احد نے سوچا وہ بہت معصوم سی لڑکی تھی، میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ اب وہ ہر وقت اسی پریشانی میں رہتا۔ احد خان زادہ نے اپنی زندگی پہلے پڑھائی میں گزری، پھر دوستوں کے ساتھ کلب جانا، پارٹیز اٹینڈ کرنا، اور اس کا سب سے زیادہ رجحان آفس میں تھا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی سے اتنی گہری دوستی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس لڑکی نے اس کا سکون برباد کر دیا تھا۔ محبت کیا ہے یہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب سے وہ لڑکی اس کی زندگی سے گئی تھی، اس کا دل اس لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ احد اسے ہر جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا، اس کی تڑپ کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے ماما پاپا بھی آ گئے تھے۔ جب سندس بیگم نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو وہ حیران رہ گئی۔ احد تمہیں کیا ہوا ہے؟ اپنی حالت دیکھی ہے؟ شیو بڑی ہوئی ہے، سرخ آنکھیں، اداس چہرہ، تمہیں کیا ہوا ہے میری جان؟ لیکن احد خان زادہ اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ ایک لڑکی کی جدائی میں اس کا یہ حال ہے۔ کچھ نہیں ماما، بس آفس میں بہت کام ہوتا ہے، اس لیے میں اپنا خیال نہیں رکھ پایا۔ آپ سنائیں کیسا رہا دبئی کا ٹور؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ سندس بیگم اسے دبئی کی پکس دکھانے لگی اور ساتھ ساتھ بتانے لگی کہ ہم کہاں کہاں گئے ہیں۔ وہ بے دھیانی میں سنتا رہا۔ پھر جب اس کی ماں نے بولنا بند کیا تو وہ اٹھ پڑا۔ ماما میں آرام کروں گا، بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں نے سوچا کچھ آرام کروں گا تو کچھ حالت بہتر لگے گی، لیکن کمرے میں آ کر وہ پھر سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اسے پھر اس لڑکی کی یاد آنے لگی جس کا نام تک وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے روز احد نے بہت مشکل سے رات گزاری۔ صبح جب اذان ہوئی وہ اٹھا اور نماز ادا کی اور اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگی اور اس بے نام لڑکی کے ملنے کی دعائیں مانگتا رہا۔ اگلے روز احد نے اپنا حلیہ درست کیا، شیو کی اور اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا لی۔ وہ اپنی ماں باپ کو کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ زیادہ تر وقت آفس میں ہی بزی رہتا۔ گھر میں اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ ایک مہینے بعد باسم خان زادہ کی پھر سے بزنس میٹنگز تھیں۔ اس بار انہوں نے احد کو بھی دبئی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جو اس گھر سے دور بھاگنا چاہتا تھا، اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دبئی آ کر وہ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ یہاں آ کر بھی آفس کے اتنے مسئلے تھے کہ وہ بس آفس کا کام ہی دیکھتا رہتا تھا۔ وہاں اسے ایک کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کی آفر ہوئی۔ احد نے اپنے پاپا سے بات کی تو باسم خان زادہ نے مشورہ دیا کہ آفر اچھی ہے، اس کمپنی کی ریپوٹیشن بھی بہت اچھی ہے، پارٹنرشپ کر لینی چاہیے۔ احد خان زادہ اب تو وہاں کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس واقعے کو بھولنے لگا اور آفس میں مصروف ہو گیا۔ سندس اسے کہتی رہتی بیٹا گھر آ جاؤ، ایک دفعہ مجھے مل جاؤ۔ ان دنوں باسم خان زادہ کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ انہیں ڈاکٹر نے ریسٹ کا کہا تھا، ورنہ سندس تو 2 دن کے لیے ہی صحیح اپنے بیٹے سے ملنے چلی جاتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ احد خان زادہ نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کے دل سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے بہت دفعہ کوشش کی کہ وہ مل جائے۔ اس نے پاکستان اپنے دوست کو بھی کہا تھا۔ احد نے اس لڑکی کا اسکیچ بھی بنوایا، اپنے دوست کو بھیجا، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ باسم خان زادہ جب بھی اسے پاکستان آنے کا کہتے وہ ٹال دیتا۔ 3 سال اس نے اپنے بزنس کو بڑھانے میں بہت محنت کی تھی۔ 3 سال وہ نہ تو سندس سے ملا تھا، باسم خان زادہ سے وہ خود کو سزا دے رہا تھا۔ بالآخر اس نے
ایک دن پاکستان آنا پڑا۔ اس کے بعد باسم خانزادہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ سندس بیگم نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اپنے باپ کی طبیعت کا سن کر وہ تڑپ گیا تھا۔ اس نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کرائی اور اسی دن اپنے گھر پہنچ گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو سب حیران تھے۔ سندس بیگم حیران تو تھی لیکن خوش بھی تھی۔ اس وقت وہ اپنے شوہر کی بیماری کو بھول کر اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی احد نے کہا، ماما پاپا بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ سندس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ آج کل وہ خود پریشان ہیں۔ باسم خانزادہ کا ہی بہت خیال رکھتی ہوں۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، بہت اچھے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ سندس رونے لگی۔ احد، اس دن تمہارے پاپا کو جب ہارٹ اٹیک آیا تو میں ایک پل کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے لگا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن شکر ہے اس دن گارڈ کی بیٹی گھر پر تھی۔ اس نے میری بہت مدد کی۔ اچھا، اسلم چاچا کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ ہاں بیٹا، بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے۔ میں تو خود اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ اسلم کی بیٹی ہے۔ تبھی سندس اپنی بات پر آئی۔ احد، میں چاہتی ہوں کہ ہم تمہاری شادی کر دیں۔ دیکھو احد، انکار مت کرنا۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے پاپا کی صحت بہت خراب رہتی ہے۔ بیٹا، ہم جیتے جی تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری دوست ماہین ہے، اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ تم کہو تو انہیں کھانے پر بلاتے ہیں۔ اگر تمہیں پسند ہو تو بات آگے بڑھائیں گے۔ احد کو ایک دم سے وہ لڑکی یاد آئی جسے وہ بلانے کی بہت کوشش کرتا رہا لیکن ناکام تھا۔ آج جب گھر آیا تو وہ لڑکی پھر سے اس کے سامنے تھی۔ اسے لگا ابھی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مجھے چھوڑ دیں، میرے پاس عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پلیز میرے پاس مت آئیں۔ احد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا، گاڑی کی چابی لی اور روڈ پر گاڑی دوڑانے لگا۔ وہ وہیں پہنچ گیا جہاں وہ اسے ملی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ادھر سندس بیگم یوں اچانک بتائے بنا اپنے بیٹے کے گھر سے نکلنے پر پریشان تھی۔ آج تو اس نے اپنے بیٹے کی پسند سے سارے کھانے بنوائے تھے۔ اسلم کی بیوی اور بیٹی نے سندس کی بہت مدد کی تھی، سارا دن کچن میں کام کرواتی رہی۔ حالانکہ آج اسلم کی بیٹی کنزا کو بخار بھی تھا۔ وہ ساری رات احد کو فون کرتی رہی لیکن وہ گھر نہیں آیا۔ باسم خانزادہ کو کھانا کھلا کر میڈیسن دے کر آئی تھی۔ اب وہ آرام کر رہے تھے۔ سندس اپنے بیٹے کا انتظار کرتے کرتے وہیں صوفے پر سو گئی تھی۔ ادھر احد خانزادہ ایک بار پھر پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرتا رہا اور ساری رات وہیں اسے دیکھتا رہا جہاں وہ اسے ملی تھی۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، روڈ پر لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا تو احد خانزادہ گاڑی میں بیٹھا اور گھر آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سندس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پریشانی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، سرخ اور اداس آنکھیں۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ احد، کیا ہوا ہے؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ ساری رات کہاں تھے تم؟ میں نے اتنا انتظار کیا۔ احد کچھ بھی کہے بنا اپنے کمرے میں آ گیا۔ سارا دن گزر گیا لیکن احد خانزادہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا، جبکہ سندس بیگم کو اپنے بیٹے کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، احد اٹھو، سارا دن تم نے سوتے ہوئے گزار دیا ہے، کچھ بھی نہیں کھایا۔ لیکن جیسے ہی سندس بیگم نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر تڑپنے لگی۔ انہوں نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے احد کو میڈیسن دی اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، جبکہ احد اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا، امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، بس تھوڑا سا بخار ہے، جلد ہی اتر جائے گا۔ لیکن اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی اس حالت پر بہت پریشان تھی۔ ایک طرف تو باسم خانزادہ بیمار تھے، اپنے شوہر کی پریشانی کو بھول کر اب وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھ رہی تھی۔ باسم بھی اپنے بیٹے کے کمرے میں ہی آ گیا۔ تبھی احد نے کہا، پاپا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ لیکن باسم خانزادہ نہیں مانا۔ نہیں بیٹا، یہاں پر بھی مینیجر نے سارا بزنس سنبھال رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم یہیں پر رہو اور بزنس سنبھالو، وہاں پر ہمارے جو شیئرز ہیں وہ ہم بیچ دیں گے، اب تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد شادی کر لو۔
ہم دونوں کی خوشی اسی میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سندس بیگم کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا دی۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ احد خانزادہ نے ایک دم اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ نہیں پاپا، ابھی نہیں، ابھی میں شادی نہیں کر سکتا۔ سندس بیگم نے اپنے شوہر کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ ابھی میری بیٹی کو کچھ بھی نہ کہیں، اسے ٹھیک تو ہو لینے دیں۔ تبھی وہ باسم سے کہنے لگی، آپ احد کے پاس ہی بیٹھیں، میں کھانا بنا کر لاتی ہوں۔ پھر میں نے مارکیٹ سے کچھ چیزیں بھی لائی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے اور شوہر کو کھانا دے کر مارکیٹ کی طرف چلی گئی، ساتھ میں اسلم چاچا کی بیٹی کو بھی لے گئی۔ واپس آئی تو کچھ پریشان تھی، کہنے لگی پتہ نہیں کون لوگ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ باسم بھی پریشان ہوا لیکن کہنے لگا، چلو کوئی بات نہیں، گھر میں گارڈ ہے نا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ احد کی طبیعت اب کچھ سنبھلنے لگی تھی، چند ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ باسم خانزادہ اور سندس بیگم کی خواہش تھی کہ جلد از جلد فیصلہ کرے تاکہ وہ اس کی شادی کریں، لیکن احد ابھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے سندس بیگم سے کہہ دیا تھا کہ ماما ابھی مجھے کچھ وقت دیں۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، وہ کسی کو بھی اس لڑکی کی جگہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن اچانک اسلم چاچا کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سندس بیگم نے اسے پیسے دیے اور ڈرائیور کے ساتھ کسی اچھے ہسپتال میں جانے کو کہا۔ سندس بیگم اپنے ملازموں کا بہت خیال رکھتی تھی اور اسلم چاچا تو کافی عرصے سے ان کے گھر میں ملازم تھے۔ وہ ہر لحاظ سے ان پر بہت اعتبار کرتی تھی۔ اسلم کی بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ کنزا کہنے لگی، بابا آپ چلے جائیں، میں امی کا خیال رکھ لوں گی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ہسپتال میں ہی تھے۔ اسلم کی بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو وہ ہاسپٹل سے گھر آئی تو اس نے اسلم سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہم کنزا کی کہیں شادی کر دیں۔ آپ کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کریں تاکہ میں کنزا کے ہاتھ پیلے کر دوں، مجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے۔ اسلم نے اپنے جاننے والوں سے بات کی، قریب ہی ایک گاؤں میں ایک فیملی رہتی تھی۔ وہ لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ لڑکا کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ اسلم کو وہ لوگ بہت پسند آئے۔ لڑکے کا نام مرتضیٰ تھا۔ مرتضیٰ کی فیملی جب کنزا کو دیکھنے آئی تو انہیں بھی کنزا بہت اچھی لگی۔ اسلم تو چاہتا تھا کہ وہ کنزا کی شادی جلد از جلد کر دے، لیکن مرتضیٰ کی فیملی ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ابھی صرف منگنی کرتے ہیں، کیونکہ مرتضیٰ کی بڑی بہن کی کہیں بات چل رہی تھی۔ مرتضیٰ کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ بڑی بہن کی شادی کے بعد ہی وہ مرتضیٰ کی شادی کریں گے، لیکن منگنی کا دن اگلے ہفتے کے لیے رکھ گیا تھا۔ مرتضیٰ بھی اچھا لڑکا تھا۔ سندس بیگم نے اسلم کو کہہ دیا تھا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تم کہہ سکتے ہو اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ منگنی کا فنکشن بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ اسلم بھی خوش تھا، چلو اچھا ہے، میری بیٹی کی شادی اچھے سے ہوگی۔ کنزا سارا دن سندس بیگم کے ساتھ گھر کے کام کاج میں کرواتی رہتی تھی، لیکن شام ہونے سے پہلے ہی وہ سرونٹ کوارٹر میں چلی جاتی تھی۔ بی بی جی، میں امی کے پاس جا رہی ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، انہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ سندس مسکرا دیتی، کتنی اچھی بچی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ ایک دن سندس اور کنزا کچن کے لیے کچھ گروسری لینے مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ سندس بیگم چیزیں ٹرالی میں رکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ کنزا سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ کنزا، کیا خیال ہے یہ چیزیں لینے کے بعد دوسری مارکیٹ بھی چلتے ہیں، کچھ کپڑے وغیرہ بھی لے لیں گے؟ لیکن کنزا کچھ نہ بولی۔ سندس نے دوبارہ کہا، تب بھی کنزا کی آواز نہ آئی تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کنزا وہاں نہیں تھی۔ انہوں نے ٹرالی وہیں چھوڑی اور آگے پیچھے دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی مارکیٹ کے باہر ان کی نظر پڑی تو دو لوگ زبردستی کنزا کو گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ سندس بیگم بھاڑی اور ڈرائیور سے کہا، گاڑی ان کے پیچھے لے کر جاؤ۔ خود انہوں نے احد خانزادہ کو کال کی۔ احد آفس میں بوکلایا ہوا مارکیٹ تک آیا اور اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ سندس بہت خوفزدہ تھی۔ وہ رو رو کر اسلم سے کہہ رہی تھی، اسلم تم بتاؤ، کیا تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہے؟ لیکن وہ کہنے لگا، نہیں بی بی جی، میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ ادھر اسلم بھی بری طرح سے پریشان تھا۔ اسلم کی بیوی بھی رو رہی تھی۔ روتے روتے اس کے منہ سے نکلا، ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، لیکن اس معصوم کی دشمنی پتہ نہیں کس کس کے ساتھ تھی، وہ اسے مار دے گا، ضرور وہ اس کا سوتیلا بھائی ہوگا۔ تبھی سندس بیگم نے ٹیشو سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسلم کی بیوی کی طرف دیکھا، کیا مطلب، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ احد بھی ایک دم چونکا تھا، اسلم کیا یہ تمہاری بیٹی نہیں تھی؟ تبھی اسلم احد کے پاؤں میں گر گیا اور کہنے لگا، اسے بچا لیں، وہ بیچاری معصوم ہے، اکیلی ہے، اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ احد خان زیادہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
اسلم مجھے ٹھیک طرح سے بتاؤ وہ کون تھی، کون دشمن تھے تاکہ ہم ان تک پہنچیں۔ تبھی اسلم کی نظریں نیچے کی اور کہنے لگا، صاحب جی یہ وہی لڑکی تھی جسے آپ نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس دنیا میں اس بیچاری کا کوئی نہیں تھا۔ احد ایک دم چونکا، کیا یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے 3 سال سے ہر جگہ تلاش کر رہا ہوں، جس کے لیے میں ہر جگہ بھٹک رہا ہوں، وہ میرے گھر پر ہی موجود ہے؟ یہ سن کر سندس بیگم کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ اسلم بولا، صاحب جی جس دن آپ نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا وہ بیچاری سارا دن دروازے کے باہر بیٹھ کر روتی رہی۔ شام ڈھلنے والی تھی کہ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں اسے سرونٹ کوارٹر میں لے آیا۔ میرا گھر شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو فون کیا اور وہ 2 گھنٹوں میں ہی پہنچ گئی۔ بڑی مشکل سے زلیخا نے کنزا کو سنبھالا تھا۔ اس بیچاری کو 1 مہینہ لگا تھا اس حادثے سے نکلنے میں۔ میں نے تو آپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ گاؤں سے میری بیوی اور بیٹی آئی ہیں، لیکن گاؤں سے صرف میری بیوی آئی تھی۔ بیٹی تو میں نے کنزا کو بنا لیا تھا۔ 1 مہینے کے بعد اس بیچاری کی کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں کتنے سال ہوئے مر گئی ہے، لیکن اس کا باپ 2 مہینے پہلے ہی کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گیا تھا۔ اس کا سوتیلا بھائی وہ اسے جوئے میں ہار گیا تھا۔ وہ زبردستی اس کی شادی ایک امیر سیٹ کے ساتھ کروانا چاہتا تھا۔ وہ سیٹ بڈھا اس کے باپ کی عمر کا تھا، اس لیے کنزا اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ اب کچھ دن پہلے جب یہ لوگ مارکیٹ گئے تھے تبھی کنزا نے بتایا تھا کہ میرا بھائی ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ سن کر تو احد خان زادہ کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، مرد ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سندس بیگم بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تبھی احد خان زادہ نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا، ماما میں نے اس بیچاری کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ آپ اور پاپا دبئی گئے ہوئے تھے، اس وقت وہ مجھے روڈ پر زخمی حالت میں عروسی لباس پہنے ہوئے ملی تھی۔ ماما آپ کو پتہ ہے میں نے آج تک نظر اٹھا کر بھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، لیکن اسے دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ پا سکا۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیا۔ اپنا مطلب پورا ہو جانے پر میں نے اسے دھکا دے کر باہر نکال دیا تھا، لیکن خدا گواہ ہے جس دن سے وہ اس گھر سے گئی ہے میں سکون سے نہیں سویا۔ مجھے ہر پل وہ بے چین کرتی رہتی تھی۔ میرا سکون، میری نیند، سب کچھ وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ماما میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ سندس اپنے بیٹے احد خان زادہ کو ایک بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ صبر کرو، ہم جلد ہی اسے ڈھونڈ لیں گے۔ دروازے کے باہر کھڑا باسم خان زادہ بھی اپنے بیٹے کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے افسوس تو تھا کہ اس کے بیٹے نے ایک لڑکی کو اس قدر دھوکہ دیا ہے، لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ احد خان زادہ کو اپنے کیے پر شرمندگی تھی اور وہ اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار تھا۔ تبھی باسم خان زادہ نے اسلم کو بلا کر اس کے سوتیلے بھائی کا ایڈریس معلوم کروایا اور ایس ایچ او کو فون کر دیا۔ 4 گھنٹوں بعد پولیس نے کنزا اور اس کے بھائی کو پکڑ لیا تھا۔ کنزا کا سوتیلا بھائی اب بھی اس پر ظلم کر رہا تھا اور زبردستی اس سے نکاح نامے پر سائن کروا رہا تھا۔ ادھر وہ بڈھا سیٹ بھی بڑی خوشی سے گلے میں ہار پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب پولیس نے چھاپا مارا تو اس بڈھے سیٹ کو بھی پکڑ لیا تھا، لیکن اس کے اثر و رسوخ اچھے تھے، اس لیے جلدی وہ رہا ہو گیا۔ کنزا کا سوتیلا بھائی پولیس نے اسے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔ اسلم اپنی بیٹی کو گھر لے کر آ گیا تھا۔ باسم خان زادہ نے کنزا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سندس بیگم بھی غور سے کنزا کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں کنزا بہت اچھی لگی۔ وہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، یہ تو وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ جب تک اس کا باپ زندہ تھا اس نے پری میڈیکل میں FSc کیا تھا۔ یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کے مر جانے کے بعد سوتیلے بھائی نے اس کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا۔ احد خان زادہ نے جب کنزا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کنزا کے پاس آیا اور فرش پر گھٹنے ٹیک کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ کنزا رو رہی تھی۔ احد خان زادہ کے سامنے کنزا کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ تم مجھے پکار لیتی، ایک دفعہ تم بتا دیتی کہ تم میرے ہی گھر میں موجود ہو۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، تم نہیں جانتی۔ اور اسلم اور ختیجہ کنزا کو لے کر سرونٹ کوارٹر چلے گئے۔ تبھی احد خان زادہ اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، ماما آپ کہتی تھی نا کہ شادی کر لو۔ باسم خان زادہ بھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا آپ کو بھی میری بہت فکر تھی، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سندس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ہی اپنی بیٹی کی خواہش کو محسوس کر چکی تھی، لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ تبھی احد کہنے لگا، ماما میں کنزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سندس بیگم بولی، بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ ہی دن پہلے تو ہم نے کنزا کی منگنی کی ہے، ہم ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ اگر یہ سب پہلے ہوتا تو میں کبھی بھی کنزا کو کسی اور کو نہ سونپتی، بہت ہی پیاری بچی ہے۔
مجھے تو پہلی ہی نظر میں وہ اپنی بیٹیوں کی طرح لگی تھی۔ اللہ نے مجھے بیٹی تو نہیں عطا کی، لیکن جب اسلم نے اپنی بیٹی کی منگنی کی تو میں نے اسے کہا تھا کہ کنزا میری بیٹی ہے، جہیز میں جو کچھ بھی دینا ہوگا تم چاہو گے وہ میں دے سکتی ہوں۔ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی۔ احد خان زادہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا آپ کچھ کریں، اس رشتے سے انکار کر دیں۔ تبھی باسم خان زادہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ لوگ بھی اتنے برے تو نہیں ہیں، انکار کرنے کے لیے کسی وجہ کا تو ہونا ضروری ہے۔ لیکن احد کے لیے کسی وجہ کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن احد خان زادہ تو پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ سندس بیگم بھی پریشان تھی، وہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ مرتضیٰ کی فیملی کو انکار کر دیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بات ان پر آئے۔ شہر میں ان کی بہت عزت تھی اور یہ بات افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ احد خان زادہ کنزا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے مرتضیٰ سے منگنی توڑنی پڑی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ احد خان زادہ کا اب گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ کنزا سے معافی مانگ لینے کے بعد اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، لیکن وہی اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج وہ اس لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا جو کل اس کی منتیں کر رہی تھی، خدا کے لیے میرے ساتھ نکاح کر لیں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، پلیز مجھے اس گھر سے مت نکالیں۔ بار بار یہ الفاظ احد خان زادہ کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ بہت سادگی سے مہندی کی رسم گھر کی گئی۔ گھر کے لان میں ہی سندس بیگم نے کنزا کی شادی کی ارینجمنٹ کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مہمان آنے والے تھے۔ پارلر والی کنزا کو گھر میں ہی تیار کر گئی تھی۔ اس دن احد خان زادہ آفس نہیں گیا تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا بے تحاشا تڑپ رہا تھا، جس کے لیے اتنے سال وہ تڑپا تھا آج اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی نکاح کا وقت آیا تو مولوی صاحب نکاح پڑھنے ہی والے تھے کہ ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی رک جائیں، میں یہ نکاح کسی صورت نہیں ہونے دوں گی۔ تبھی مرتضیٰ نے بھکلائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مرتضیٰ کی ماں اس سے پوچھنے لگی کہ کون ہو تم اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں مرتضیٰ کے نکاح میں ہوں، آپ کے بیٹے نے چھپ کر میرے ساتھ نکاح کیا ہے، یہ نکاح نامہ ہے۔ ادھر احد خان زادہ جو کھڑکی سے کنزا کو آخری نظر دیکھنے کے لیے کھڑا تھا، وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اسلم کی بیوی رو رہی تھی۔ اس بیچارے کی کیا غلطی ہے، کیوں بار بار اسے اتنی تکلیف ملتی ہے، کیوں یہ بار بار رسوا ہو جاتی ہے؟ تبھی احد آگے بڑھا اور نکاح خوان سے کہنے لگا آپ نکاح پڑھوائیں۔ مولوی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ احد کہنے لگا اس خبیث کو دھکے دے کر یہاں سے نکالو۔ مرتضیٰ کے ساتھ آئے ہوئے چند لوگ وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسلم نے ایک دوسرے ملازموں کے مل کر مرتضیٰ اور اس کی فیملی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ سندس بھی خوش ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے کنزا اور احد کے نکاح کر دیا تھا۔ کنزا کو احد خان زادہ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سندس اور باسم کو کسی کی فکر نہیں تھی، وہ بس اپنی بیٹے کی خوشی چاہتے تھے۔ احد تھکا ہوا اپنے کمرے میں آیا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، پھر وہ کنزا کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کتنی ہی دیر وہ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ تم جانتی ہو میں تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں؟ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ہر پل ہر جگہ مجھے تم ہی نظر آتی تھی۔ کنزا بھی بہت خوش تھی، اس نے تو بہت پہلے ہی احد کو معاف کر دیا تھا، اب ان کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے والا تھا اور وہ دونوں چاہتے تھے کہ اس کا آغاز خوشی سے کریں۔ کنزا نے اپنا سب کچھ احد خان زادہ کا حق سمجھتے ہوئے اسے سونپ دیا تھا، اور احد خان زادہ جو 3 سال سے اتنی تڑپ لیے ہوئے بیٹھا تھا، آج اس نے اپنی ساری شدتیں پوری کی تھیں۔